صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبداللہ والا، کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی آپ کی دعائیں الحمدللہ. اچھا، یہ آڈیو پہ بات کریں یا ویڈیو پہ کریں؟ جیسے آپ کہیں. نہیں ٹھیک، آڈیو صحیح ہے. اچھا، جیسا ویڈیو پہ ہو جائے نا ذرا بہتر ہو جاتی. چلیں، اور سنائیں اپنی صحت و طبیعت کا. جی آپ کی دعائیں الحمدللہ. اچھا حضور والا، میں نا جو آج مطلب ہماری یہ بات ہو رہی ہے نا، یہ ایز میں کوئی انجینئر تو مرزا محمد انجینئر صاحب ان کا دفاع پہ بات نہیں ہو رہی کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان پہ ہمارا کیا عقیدہ ہے یا یہ چیز. آج جو آپ سے میری بات ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی میرے اہل سنت سے کیا اختلافات ہیں جس کی وجہ سے میں اہل سنت سے دور ہوں، مطلب بریلوی حضرات سے. تو اسی ٹاپک پہ بات ہوگی انشاءاللہ ہماری. اجازت ہے آپ کی؟ جی جی، آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. میری آواز کم آ رہی ہے؟ جی میں تو فون آپ کی طرف سے کافی شور آ رہا ہے، تو میں تو ان سے ہی بول رہا ہوں، موبائل تو پاس ہے میرے. اچھا، یہ ہیلو. یہ پیچھے لگتا ہے کوئی ویڈیو چل رہی ہے آپ کے نا، جس کا شور آ رہا ہے. ہاں یہ بند کرو، یہ بند کرو شاید. کیا چیز؟ جی جی جی. آپ فرمائیے. اچھا، میں کہہ رہا ہوں جو اہل سنت کے میرے اختلافات ہیں نا، ان پہ بات ہوگی آج. تو میں کہا چلیے آپ سے ڈسکشن کر لیتے ہیں اسی بارے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو سب سے بڑا جو اعتراضات اٹھایا جاتا ہے، وہ جو ہم نے بھی اس کو انڈور کیا اور اس بارے میں میرا کافی علماء سے بات بھی ہوئی ہے. چلیے آپ سے وہی رکھتا ہوں. وہ جو ایک عبارت ہے، وہ جو کافی کتابوں میں بھی ہے، اور جس عبارت کی جس کتاب میں یہ عبارت ہے، سبا سنابل کی جو کتاب ہے، فتاوی رضویہ میں بھی 14ویں جلد میں بھی اس کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ یہ اعلیٰ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کے اندر ایک عبارت ہے چشتی رسول اللہ والی، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ذرا وہ سمجھاتے ہیں. دیکھیں، جو چشتی رسول اللہ والا مسئلہ ہے، اس پر تفصیلی طور پر علماء نے اس کو جواب دے دیا ہے. سب جی سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جی اور ہم بھی جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کون سا کلمہ شریف پڑھایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی بے شک. اور پورے معاشرے میں یہی کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور جی اسی کو ہم سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک بندہ جاہل سے جاہل ترین ہو جو یہ کلمہ پڑھتا ہو، نہیں لیکن نہیں. اس کے علاوہ جی 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 جی. لا الہ الا اللہ چیز رسول اللہ کو کلمہ کوئی بندہ دکھا دے کہیں پہ، کہیں پہ کوئی ترغیب دکھا دے. اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی ان سے کہا ہے. میری جب ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ بھئی یہ کتابیں جو ہیں یہ غیر معتبر کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ٹھیک ہے. مطلب اب جن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی معروف شخصیت کی کتابیں نہیں ہیں. مطلب قول کس کا نقل کیا جا رہا ہے؟ خواجہ صاحب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حدیث شریف کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث شریف کی سند بھی ہے. اگر سند بھی ہو تو پھر بھی اس پر ذوق کا حکم لگتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدھ راوی درمیان میں ایسا ہو، یعنی بخاری میں جو باتیں حدیثیں ہیں وہ ساری متصل سند کے ساتھ ہیں، بخاری کی اپنی سند کے ساتھ ہیں. جی جی. ان روایتوں کے بارے میں یا دیگر حدیثوں کی کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ مصنف کی اپنی کتاب ہے، مؤلف کی اپنی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف وہ بات نسبت کی جا رہی ہے اس ہستی تک متصل سند ہونا ضروری ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اب یہ بات منسوب ہے خواجہ صاحب کی طرف، خواجہ جی معین الدین اجمیری چشتی جی رحمۃ جی اللہ علیہ کی جی طرف جی. کہ انہوں نے اپنے مرید سے کہا اگر یہ علمی کتابی ہوتا، یہ بھائی میں علمی کتابی ہوں، تحقیقی ہوں، تو اس کا کام پہلے یہ بنتا تھا کہ یہ دیکھے کہ یہ جس ہستی کی طرف روایت منقول ہے وہ جو ہے ہستی جو ہے ان کی طرف یہ روایت کیا انہوں نے یہ فرمایا تو اس کی کوئی سند ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سند دکھائے نا بھائی. جو جس کتاب میں ذکر کی جا رہی ہے وہ خواجہ صاحب کی اپنی کتاب بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں خواجہ صاحب کی اپنی کتاب نہیں ہے. جی جی. دوسری کتابوں میں جو کہ بعد میں لوگوں نے اسی طرح شائع کی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے اس بارے میں کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر علاقات ہیں. جیسے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے معروف صوفی بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، جی جی. حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ، جی جی. ان کے کلام کے اندر بے شمار اشعار جو ہیں، اسی طرح قانون کے کلام کے اندر بے شمار اشعار
داخل کیے گئے ہیں، تعریف کیے گئے قرآن کے علاوہ تو کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر تعریف نہیں ہوئی جاتی. نہیں، وہ مین چیز تو یہ ہے نا کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے اس کی تعریف، انہوں نے کہا یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے اور ان کی تعریف ہوئی ہے اور یہ بڑی مقبول کتاب ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ اٹھائی جاتی ہے کیونکہ بھائی اگر مقبول ہے تو اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، تو یہ کیا روایت نعوذ باللہ من ذالک کیا رسول اللہ کو دکھائی نہیں دی پھر جو انہوں نے اس کو مقبول کہہ دیا اکارڈنگ ٹو یور علماء یا جو بڑے علماء ہیں. اس کی تعریف اعلیٰ حضرت صاحب نے. چلو یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں، پھر ہمارے ہی علماء آج سے 10-15 سال پہلے اس پہ پراپر مناظرے ہیں ان کے. آپ نے بھی مناظرے سن رکھے ہیں ہمارے بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کے، اس کے حق میں مناظرے ہیں. تو کیا وہ مناظرے مطلب پھر تو وہ اس کا مقصد ہی وہ بات یہی کرتے کہ بھائی ہاں یہ بات، یہ کتابیں ہماری اس میں یہ چیز نہیں ہے، ہم اس کا دفاع نہیں کرتے. اسی ٹائم ایٹ اے ٹائم فتویٰ دے دیتے کہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کفریہ کلمات یا ایسا کوئی کلمہ اپنی طرف منسوب کرے ہمارے نزدیک وہ بھی کافر، اس کو چھاپنے والا بھی کافر، اس کا دفاع کرنے والا کافر، یہ بات کر دیتے تو میرے خیال سے یہ بات اتنی نہ اٹھتی. لیکن ہمارے علماء نے حضرت خواجہ خواجگان کی کو دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی وہ کسی خاص حالت میں تھے، کیونکہ پراپر میڈیا پہ ویڈیو موجود ہے. ہمارے علماء نے یہی کہا بھائی نہیں وہ کسی خاص حالت میں تھے اور اس کا دفاع کیا ہے. جی میری آپ بات سنیں، آپ نے سوال کرنا ہے یا آپ نے بحث کرنا ہے؟ نہیں نہیں بحث حضور والا، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا اب چلے چلے آپ کی رائے لے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، تو آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں نا، آپ خود بھی ایک مفتی ہیں کہ بھائی جو یہ کلمہ پڑھے جو اس کا دفاع کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. بس آپ اس طرح کہہ دیں مجھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بندہ بھی دکھائے نا جو بندہ پڑھتا ہو کلمہ. چلے آپ کہہ دکھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا عقیدہ ہے رسول اللہ کے بعد وہ کافر ہے، مطلب یہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ یہ کہہ دیں مطلب یہ جس وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک بچے سے کیا پوچھے کہ وہ کہے گا کہ مسلمان نہیں ہے ایسا. بس یہ چیز کنفرم کر دی کہ جو جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی اسلام کی طرف کفر کیا ہے، خودکشی کی نسبت کرنے والا کون ہے؟ کیا چیز؟ وہ یہ کہ نبی پاک نے خودکشی کی، نعوذ باللہ کیا ہے؟ نہیں خودکشی آپ بتائیں نا. خودکشی کا حرام ہے، اور ہم تو نہیں کہتے رسول اللہ خودکشی حرام ہے. جی جی حرام فعل کی نسبت نبی پاک کی طرف کرنا کیسا ہے؟ نہیں بالکل غلط ہے، ہم اس کا دفاع نہیں کرتے. تو آپ پھر وہ بخاری متصل سند کے ساتھ وہ حدیث موجود ہے جس میں حضور نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی اس کتاب کے بارے میں جو خود امام بخاری کی ہے، اور کوئی بندہ بھی نہیں کہتا کہ بخاری کی کتاب نہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں متصل سند کے ساتھ رسول اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے. اس کتاب کو کب اٹھائے گا وہ؟ نہیں مطلب خواجہ صاحب کی تو سنے نا، خواجہ صاحب کی تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے. جی جی خواجہ صاحب سے وہ بات ثابت ہے. نہیں ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہے، میں تو ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی جس کی یہ بات جس مطلب اللہ جس طرح غوث اعظم کے بارے میں کافی چیزیں ہمارے علماء نے ویسے منسوب کی ہوئی ہیں، ہم تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی جنہوں نے منسوب کی ہیں وہ پھر اس پہ بات کریں آ کے کہ کیوں منسوب کی گئی ہیں. جنہوں نے یہاں تک تو کئی حدیثیں رسول اللہ کے بارے میں منسوب کی گئی ہیں. میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا. جی جی میں نے عرض کیا ہے کہ خواجہ صاحب ہم نے تردید کر دی کہ نہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ خواجہ صاحب کا عقیدہ ہے، نہ خواجہ صاحب. بس ختم بات ہوگی نا کہ آپ نے کہا جی بھائی آپ کا عقیدہ نہیں ہے، مگر جن کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے. مسئلہ ختم ہو گیا. کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں. نہیں کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں، کوئی بندہ ہے ہی نہیں. اگر کسی کا ہو اور جو اس پہ دفاع کرے وہ کافر ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. بس اتنی سی بات یہ کنفرم ہوگی کہ جس کا، ہمارا تو نہیں ہے نعوذ باللہ، جس کا ہو. جی جی اب بخاری جی 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 آ جائیں جی بخاری پہ آئے. جی بخاری کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے جس میں حضور کے بارے میں جادو حضور پر ہوا اور حضور نے خودکشی کی کوشش کی. جی ٹھیک ہے جی اس بارے میں جو اندر اس کے اندر موجود ہے نا چیز. جی جی ہم تو حیا کر رہے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں میں جی جی جن بزرگوں کی کتابیں دکھائیں. جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں آیتیں نہیں ہیں ساری، جی اس کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ نہیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں آیتیں نہیں ہیں. تبدیلی جی جی تبدیلی ہو، قرآن کی آیت کچھ اور ہو. جی ٹھیک ہے، جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ اور ہے، جو بخاری میں لکھا ہوا اور ہے. جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں نہیں یہ تو کوئی نہیں. آیات مختلف ہیں، بخاری کے اندر مختلف ہیں. نعوذ باللہ نہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا. جی نہیں میں دکھاتا ہوں نا، آپ میرے سامنے عام ہے، مجھے نہیں جو کہتا ہے، میں آپ کو میری پھر بھی بات ہے، جو کہتا ہے میں تو یہ نہیں کہتا نا. آپ میری آپ سے بات ہے کہ جو کہتا ہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. جو تو میں آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں آلریڈی ہماری کتابوں میں موجود ہیں. ہاں جی
سیاہ ستہ تو متفقہ پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں اس جی سے بھی سامنے رکھی ہوئی ہے. ہاں جی. تو یہ جب اعتراض کرتا ہے غیر معروف کتابوں سے، غیر ثابت شدہ کتابوں سے، غیر سند کے ساتھ، بغیر سند کی، ٹھیک ہے. جی جی. کون اصول یہ ہے کہ کون کرتا ہے؟ مرزا انجینئر. ہاں اور سر غیر پھر سند کے عذورے والا، پھر وہی بات، میں آج مرزا انجینئر کا مقدمہ لے کے آپ کے پاس نہیں پہنچ ہوا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں میرا اختلاف ہے. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جی تعریفات ہوتی نہیں ہیں، جبکہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہمارے ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ جو ہے نا بکری قرآن کھا گئی، وہ تو شیعہ کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. جی یہ بھی اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اب جی جب ہمارے جو ہے نا حضرت گستاخی پر اعتراض کیا کہ ان کا لقب جو ہے کنیت جو تھی وہ ابو یزید تھی، اچھا. تو ہم نے دکھایا کہ بھئی ابن یزید ہے، ابن ماجہ محمد بن یزید نام ہے، اس کے والد کا نام بھی یزید ہے، جی اور واقع کربلا کے بعد پیدا ہوا ہے. جی تو بات یہ کرنے کے مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں، یہ الزامی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو کہتا ہے نا الزامی جواب، ہم سے اسی کا ہے نا. اچھا اچھا. اسی کا ہے جو قرآن پڑھنا آتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ایک عام آدمی ہیں، عام انسان ہے، جی عالم نہیں ہے. جی جی. اور اسی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو کیا کلمہ پڑھایا ہے؟ نہیں، ہمیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھایا ہے، لیکن ہم جی کوئی بندہ بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ جس کے رسول اللہ نہیں پڑھتا اور نہ ہی اس کا کوئی دفاع کرتا ہے. میں نہیں، دفاع تو کیا ہمارے علماء نے حضور والا، یہ تو میں نہ کہ دفاع کیا اس کا، اس کے دفاع میں ویڈیو موجود ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا. آپ ان کو چھوڑے نا، میں آپ کی بات، میں جو اس وقت آپ کے سامنے مجھے آپ بات کر رہے ہیں. جی 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 جی. باقی رنگ رنگ کی دنیا ہے، رنگ رنگ کے زمانے ہیں، جی 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 جی. اور اس زمانے میں تو کوئی چیز بھی نہیں، معتبر نہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ تو آج ہمیں ملے ہیں، جو اس سے پہلے ہمیں مفتی آنے کرام ملتے رہے ہیں، ہم تو ان کو بچپن سے، میری عمر 23 ایئرز ہو گئی ہے، 23 ایئرز جن کو سنتے آئے ہیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے وہ غلط تھے. پھر آج ہمیں آپ مل گیا جب نے بتایا کہ بھائی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس کا دفاع کرتا ہے، جو اس پر مطلب کافر ہے، مسئلہ حل ہو گیا. ایک سوال ہمارا الحمدللہ حل ہو چکا ہے کہ بھائی یہی چیز میں پوچھوں. جی اگر بخاری کے اندر جو بخاری کا آپ نے بتانا اس کے نیچے سر دیکھیں، جو آپ نے بخاری کی، دیکھیں جو آپ نے بخاری کی وہ خودکشی والی روایت بیان کی ہے نا، میں انشاءاللہ اس پہ اسٹڈی کروں گا. دیکھیں میں اسٹڈی کیوں کریں گے، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، جی جی موجود ہے، اس نے اس کو روایت کو کہا ہے کہ یہ غلط ہے، میں رجوع کر لیا. جی جی. نہیں، وہ تو میں دیکھیں، میں دیکھوں گا وہ صحیح ہے ضعیف ہے، اس کے بارے میں پھر ریسرچنگ ہوگی. بخاری ساری صحیح ہے، بخاری معصوم تھے، بخاری کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے، بخاری کی ایک روایت پر بھی کوئی حکم نہیں لگا ہوا. سر جس پہ وہ دیکھیں گے نا، اب دیکھیں کئی ایسی روایتیں ہیں جو الادب المفرد میں ہمارے علماء پیش کرتے ہیں. آپ عالم دین حدیث کے پورے اس کے فن حدیث ہے. جی جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فن حدیث کی آپ ماہر ہیں. نہیں، میں دیکھیں اس لیے میں کیا میں ریسرچ کروں گا. میں نے جو انجینئر صاحب سے انٹرویو کیا اس میں میں نے اس کے بعد اس کا کئی چیزیں ہیں میں اس میں سے نکال لی ہے. میں کہا انجینئر صاحب اس بارے میں اختلاف رکھتا ہوں. نہیں سر دیکھیں، میں بتاتا ہوں جو بکواس، میں بتاتا ہوں جو آپ کی اکارڈنگ، میں میری سن لیں آپ، وہ جو باتیں کرتا رہے نا، پہلی بات تو میں ان سے ایز اے مناظر نہیں گیا. اگر میں ایز اے مناظر جاتا تو میں ان کا بات روکتا، کیونکہ میں نے اسٹارٹنگ آپ سے بھی اسٹارٹنگ میں کیا کہ میں آپ کے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آیا ہوں، چیز سیکھنے آیا ہوں. اس کے بعد اگر مجھے لگے گا بھائی آپ کی یہ بات مجھے لگی ہے کہ غلط ہے، میں آپ سے پھر اس بارے میں بات کروں گا. اسی بارے میں کہہ رہا تھا کہ ویڈیو ہم ایز اے ویڈیو بات کرتے ہیں، آپ نے کہا نہیں آپ آڈیو بات کریں، کیونکہ وہ ریکارڈنگ ہوتی، میں اس میں سے چیز نکالتا، ہاں بھائی یہ بات آپ نے صحیح کی، یہ غلط کی ہے. ویسے ہی چیز ہوئی ہے. انجینئر صاحب سے جو انٹرویو ہے اس میں جو میں نے چیز اٹھائی ہے وہ والی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو صحابہ کے کرام کے نام لے کے وہ باغی وہ کہہ رہا ہے. میری اس بارے میں دوبارہ ان سے بات ہو چکی ہے کال پہ. وہ کہہ رہے ہیں شدیب بھائی، میں آپ کو اس ٹائم بھی کہا تھا کہ میں ان کو، باغی کوئی کافر تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ جو حکومت وقت کے خلاف یا خلفائے راشدین کے خلاف قتال کرے اسے ایز اے باغی، ایز اے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ٹرم ایز اے باغی کی، وہ تو انشاءاللہ سوال الگ ہے. جو انجینئر صاحب سے اختلاف ہے وہ ان سے ڈائریکٹ ہو جائے گا. ایز اے آج تم آپ کے پاس پیش ہوا ہوں کہ بھائی میرا جو اہل سنت کے خلاف اختلاف ہے، ایک اختلاف آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کلیئر کر دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے کلیئر کر دی ہے. وہ ہمارا مسئلہ. جی جی. کسی اہل سنت جماعت جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اور جو شیخ عبدالرحمن صدیق کی برکت کی تشریحات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے کسی ایک بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی صوفی کا، کسی عالم کا، کسی عام آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں بے شک نہیں ہے ان کا، نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے نام پہ یہ چیزیں منسوب نہیں کرتے نا.
جن کا ہے اس ٹاپک میں بات ہو رہی تھی جی. کسی ایک کا بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی رسول ہے، رسول اللہ کے علاوہ، تو وہ مسلمان نہیں ہے. ختم بات ہوگی. بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو گیا. آپ ایک مفتی بھی ہیں. صافی نہ بنے آپ، مکمل بات میری آپ جی جی رکھیے. جی پورے دنیا میں، پوری کائنات میں جی جتنے مسلمان بستے ہیں، کسی ایک مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی رسول بنا ہے. ہاں جی جی جی. اور جن بزرگوں کے علاوہ جن بزرگوں کی طرف کسی نے نسبت کی ہوئی ہے اور جھوٹی نسبتیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ بغیر سند کے ہیں. جبکہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور جتنی بھی کتابیں حدیث کی ہیں، یہ ثابت ہے کہ محدثین کی اپنی ہے. بابے جتنے ہیں محدثین، بابا بخاری ہے، بابا مسلم ہے، بابا ترمذی ہے، بابا ابن ماجہ ہے، بابا نسائی ہے، ابو داؤد ہے. یہ سارے 6 کے 6 بابے، ان کی نسبت پوری اس کتابوں سے ثابت ہے. ایک مذہبی نہیں کہتا ان کی کتابیں نہیں ہیں. یہی بات ہے. اب ان کتابوں کے اندر جو گستاخیاں ہیں وہ میں نے آپ کو دکھانی ہے، اور آپ نے پوچھنا ہے کہ ان پر کب فتویٰ لگے. ہاں جی ہاں جی. آگے چلیے. نہیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں بات کریں گے، سیکشن رکھیں گے آپ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. جی جی. اچھا اب ایک سوال تو الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. ویسے تو یہ عرفوی کی اختلاف ہے، میں اس پہ اتنی بات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اب میں نے واللہ کہہ رہا ہوں. اچھا آپ نے جو خود اپنی پریشانیاں ہیں نا، آپ کو جو خود کنفیوژن ہے، ان کی بات کرنی ہے. نہیں خود کی بات ہوگی. میں نے کہا کہ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کریں، میں اپنی بتا رہا ہوں کہ جو ایسا میں اب کر رہا ہوں. جیسے ایک عرفہ دین ہے، اس بارے میں ایسی میری مفتی راشد صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کے گھر بھی جا کے ہوئی تھی، وہ میرے گھر بھی آئے تھے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، جیسے رفع دین ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اب تو انڈیا سے ہی فتویٰ آیا ہے، انڈیا کے بہت بڑے عالم انہوں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ بھائی رفع دین اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ بت رکھ کے آتے تھے. ویسے میں نے جب بخاری مسلم کھولی ہے وہاں پہ بھی دیکھا کہ رفع دین ہے. پھر بخاری مسلم دیکھ کے، میں واللہ بتا رہا ہوں، میں نے بخاری مسلم دیکھ کے رفع دین شروع نہیں کیا. لیکن جب میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کھولی ہے حنود الطالبین، اس میں بھی رفع دین کا ذکر ہے. پھر مجھے ایک چیز ذہن میں خود آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ یار ہمارے علماء بچپن سے ہمیں ایک چیز پڑھاتے ہیں کہ سر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ماشاءاللہ امام گزرے ہیں، ہم مانتے ہیں. بہت بڑے غوث گزرے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں. بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں. پھر ایک چیز اور کہ بھائی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار زیارت ہوئی ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں. کوئی اختلاف الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک چیز دیکھی جاتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں وہ نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں رفع دین کے ساتھ، تو ایک چیز ذہن میں آتی ہے، یار دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، ان سے باتیں بھی ہوئی ہیں، تو کیا رسول اللہ نے ان کو ایک بار بھی نہیں کہا؟ جی ویڈیو کال آ رہی ہے آپ کی طرف سے. جی 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 ایک سیکنڈ، میں ویڈیو اس کو نا سیٹ کر دوں موبائل کو. اچھا یہ کیا ہوا ہے، ایک سیکنڈ. ہاں جی، تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ان کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا زیارت ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک بار بھی ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ تو چیز ختم ہو گئی ہے، میں نے چھوڑ دی، رفع دین چھوڑ دی، تم کیوں کرتے ہو؟ اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا دفاع کیا، بھائی رفع دین کے ساتھ نماز ہے. پھر ہمارے علماء کہتے نہیں وہ تو مقلد ہیں امام مالک کے میرے خیال سے، ٹھیک ہے. تو وہ رسول اللہ کے ڈائریکٹ مقلد کیوں نہیں ہے، جب رسول اللہ ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ان کی زیارتیں بھی ہیں اور ان سے بات بھی ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ بھائی رفع دین نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو پھر بھی وہ رفع دین کرتے تھے. تو یہ تو بڑا ایک ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے یار، دیکھو ایک شخص کی ڈائریکٹ رسول اللہ سے بات ہو گئی ہے. ویسے تو کئی ایسے ہمارے علماء کے باتیں موجود ہیں جو تو اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں، حضرت غوث اعظم جب حضرت نوح کی کشتی تھی اس میں بھی موجود تھے، حضرت ابراہیم کے دور میں موجود تھے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں. چلو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. اب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب ان کی ملاقات بھی ہو گئی، بات بھی ہو گئی، تب انہیں رفع دین کا مسئلہ انہیں کیوں نہیں سمجھایا رسول اللہ نے؟ تو یہ چیز آتی ہے. تو اگر غوث اعظم نے کہہ دیا رفع دین ہے، امام بخاری مسلم کیا رفع دین ہے، اور امام بخاری نے پہلی حدیث ہی حضرت علی سے لی ہے، تو مسئلہ حل ہو گیا. میں نے تو وہی رفع دین اسٹارٹنگ اب شروع کر دی ہے کافی عرصے سے، میں کہہ رہا ہوں میں شروع کر دی. میرے بھائی نے بھی کئی چیزیں کہا نہیں یہ ہے وہ ہے، پھر میرے بھائی نے ایک چیز کہا نہیں کرو تب بھی ہو جاتی ہے نماز، نہ کرو تب بھی ہوتی ہے. میں کہا اگر ہو جاتی ہے تو ہم کر ہی لیتے ہیں. 23 سال رفع دین نہیں کیا، آگے اگلے 23 سال کر لیتے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے پوری تقریر کر دی ہے اس مسئلے پر. نہیں میں پوری سمجھا دیا کہ میں اب چپ رہوں گا، اب آپ بولیں گے. جی اب آپ یہ فرمائیں جی کہ آپ جو ہے وہ رفع دین بخاری کو وجہ شروع کیا آپ نے، سٹارٹنگ کی ہے امام جو غوث اعظم ہیں ان سے سٹارٹنگ کی ہے، پھر بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، پھر سب کی متقل حدیثیں دیکھ کے پھر عمل کیا ہے، کیونکہ زیادہ حدیثیں رفع دین کرنے پر ہیں.
اجماع ٹھیک ہے۔ رفع دین کرنے پر ہے جی۔ پہلا آپ کا سوال یہ تھا، ابھی آپ نے سننا ہے؟ جی جی اور سننا ہے، سوال ہے تو پہلے سارے کر لے، میں کر نہیں سارے کر لی، میں نے جو کرنا ہے ٹوٹل کر دی۔ درمیان میں درد نہیں نہیں میں نہیں بولتا، بے فکر ہو جائے آپ، جی جی میں نہیں بولوں، جزاک اللہ جی۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے کئی چیزوں اکٹھی کی ہیں، میں جی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو میں بالترتیب آپ کو اس کا جواب دوں۔ جی 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 سب سے پہلے آپ نے سوال یہ فرمایا ہے کہ بھائی بخاری جو ہے یہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہ جناب آپ نے ہمارے جو ہیں بل والی سرکار وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں جی جی جو ہے وہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق وہ نماز نہیں پڑھتے، اور میرے نزدیک تو وہ تو کہتا ہے کہ فرض ہو چکا ہے، اور 99 یعنی 99% جو لوگ ہیں جی وہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اچھا اب گزارش یہ ہے کہ بھئی امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ امام بخاری کا سن ولادت ہے، جی جی آپ کو پتہ ہے؟ ایک ویڈیو موجود تھا، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے 194 ہاں جی 194 ٹھیک ہے ان کی پیدائش ہے، جی جی جب وہ دنیا میں تشریف لائے، جی اور دنیا سے تشریف لے کے گئے وہ 256 میں 256 میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ریسرچ آپ کرتے ہیں تو ریسرچ کے لیے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حدیث کی ٹوٹل کتابیں کتنی ہیں، کتابیں کتنی چیز ہے اور ان میں جو کتابیں ہیں ان کے مصنفین کب کب پیدا ہوئے، ان کتابوں کے اندر حدیثی کتنی جی ہیں، جی اور ٹوٹل احادیث کی تعداد کتنی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ جی لیکن اس کو چھوڑے، فی الحال بخاری میں بات کرتے ہیں۔ جی امام بخاری نے بخاری شریف ان کی آخری کتاب ہے، جی اور بخاری اس کا نام نہیں ہے بخاری کا، ہاں یعنی جی اگر انجیر مرزا سے آپ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، آپ نے مناظرہ کیا کریں گے جی محمد علی مرزا سے، ہم یہ پوچھے نا کہ بھائی یہ بخاری کا نام کیا ہے، جی وہ ایک اتنا لمبا نام موجود ہے، مجھے اس کا مجھے زبانی یا مجھے یاد پتہ ہے جی ہاں جی 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 ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا اس بیچارے کی۔ تو اب جی امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کا نام بخاری ویسے معروف ہے، معروف ہے ہاں جی تو جامع صحیح انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہیں، اور یہ ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 250 ہجری میں جی یا اس کے ارد گرد لکھی گئی جا کے، یعنی تقریباً اندازاً یہ ہے کہ وہ 200 سال 250 سال بعد جا کے وہ ہجرت کے بعد جا کے لکھی۔ ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بخاری دنیا میں موجود نہیں تھی، تو لوگ اس وقت نماز کیسے پڑھتے تھے؟ جی وہ بھی تو لوگ نماز پڑھتے پڑھتے بے شک اور ہم پڑھتے سے تھے اچھے مسلمان تھے، ہاں جی اور ہم سے زیادہ دین جانتے تھے، جی مخلص بھی ہم سے زیادہ جی تھے، ان کے پاس ویڈیو بھی نہیں تھی، موبائل بھی نہیں تھا، یہی نیٹ بات بھی ہے نہیں تھا، یہی بات ہے اس لیے وہ زیادہ مخلص تھے، وہ اللہ کے زیادہ قریب تھے، فرصت ان کے پاس زیادہ تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری بھی دنیا میں نہیں آئے، بلکہ جو نماز بخاری والی ہے وہ تو امام بخاری کے والد صاحب بھی نہیں پڑھ سکے۔ اچھا جی ظاہر ہے، اچھا کتاب بخاری وجود میں آئی ہے 250 میں۔ سر وہ کون سا امام بخاری کی کتاب دیکھیں، وہ تو جو حدیث کوٹ کر رہے ہیں، حضرت علی سے حدیث لے رہے ہیں اور صحابہ سے لے رہے ہیں ہاں جی آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے انٹریکٹ نہیں نہیں کرنا، نہیں جتنے جی سوالات ہیں پہلے کر بولے دیں، بولے میں نے بولے آپ کو جی جی بولے بولے جی تو جو نماز آپ پڑھوانا چاہتے ہیں یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا جی کوئی اور پڑھانا چاہتا ہے، وہ نماز امام بخاری کے والد صاحب کو بھی پڑھنی نصیب اچھا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے اور نہ ہی بخاری اور مسلم میں پوری نماز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں جی محمد علی مرزا کو بھی، سامنے جی محمد علی مرزا کو بھی یہ چیلنج ہے، اور آپ یہ اگر پہنچانا چاہیں اس کو نوٹ کر کے، ریکارڈنگ تو آپ کر نہیں رہے ماشاءاللہ، جی جی کرنی کیوں آپ نے، نہیں ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ تو میں اپنے لیے کرتا ہوں، آڈیو ریکارڈنگ ہے میرے پاس، آڈیو ریکارڈنگ میں کرتا ہوں ہاں جی ریکارڈ ہے نا، ٹینشن ہے چلیں اپنے لیے رکھیں، اس کو آپ وائرل نہ کریں، جب آپ جی اس کو کریں گے باقاعدہ انٹرویو آپ ہم کرائیں گے جی جی بتائے گا کہ ہم آپ کو بطور پر جی جی جو ہے وہ دیں گے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے امام بخاری کی بات کی اور امام مسلم کی بات کی، جی تو امام بخاری اور امام مسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی لوگ مسلمان، بلکہ 6 کے 6 بابے جو ہیں ابھی جی دنیا میں نہیں آئے تھے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جی اور ان کے پاس سارا نماز کا طریقہ موجود تھا۔ اگر اس طرح ہوتا کہ وہ حضور فرماتے کہ بھائی تم پر میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نماز اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بجائے آپ کو بخاری کا نام لینا چاہیے تھا۔ تو سنت کسی کتاب کا نام نہیں ہے، جی اور نہ ہی وہ کسی کتاب میں درج ہوتی ہے، جی بلکہ سنت مسلمانوں کا عمل ہے، عمل ہے مسلمانوں کا عمل ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، اور وہ تبدیل نہیں ہوتی کبھی بھی۔ تو بخاری مسلم میں پوری نماز نہیں ہے ٹھیک کہیں بھی۔ اب اگر مطلب یہاں ہاتھ باندھنے والے جو ہے نا، یہ ہاتھ کہاں پہ باندھتا ہے، وہ سینے پہ باندھتے ہیں، تو سینے میں ہاتھ باندھنے والی کتاب روایت جو ہے وہ جا کے صحیح ابن خزیمہ سے لیتے ہیں،
جی وہ سیاستہ میں نہیں ہے، بخاری تو دور کی بات ہے، جی جی وہ سیاستہ میں ہے ہی کو نہیں. تو پوری نماز تو بخاری میں نہیں ملے گی. اور بخاری آج یہاں دفن ہے جہاں پہ مزار بنا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تبرک کے لیے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. تو وہاں جس جگہ پہ امام بخاری دفن ہے وہاں پہ جو امام نماز پڑھاتا ہے اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی وہی ہے جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں. اچھا. بخاری مسلم میں نماز پوری کوئی نہیں ہے. اچھا. اور نہ ہی یہ ہے کہ بخاری مسلم سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا بخاری مسلم پڑھنے. جی. اب جب ہم کثیر تعداد کے جو لوگ مسلمان ہیں، جی ہمارے امام پیدا ہوئے 80 ہجری میں. جی. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں. جی. آخری صحابی فوت ہوئے تقریباً 110 کے قریب جا کے. تو صحابہ کو انہوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جنہوں نے نبی پاک سے سیکھا تھا. جی. جنہوں نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھی، عمل نہ سیکھا، ان کو اپنی آنکھوں سے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز پڑھتے دیکھا. جی ٹھیک ہے جی. اور آپ کا وصال ہوا ہے 150 ہجری میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. امام اعظم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، نماز کا طریقہ حدیث کی روشنی میں دنیا کو سمجھا گئے تھے. اور پوری دنیا نے، بلکہ اگر امام اعظم الگ کوئی طریقہ نکالتے تو کبھی بھی ممکن نہیں تھا میرے بھائی کہ یہ سارے کے سارے دنیا جو ہے اور ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتی. اگر وہ نبی پاک کے مقابلے میں کوئی آنا چاہے، آج تک نہیں، پہلے بھی کوئی نہیں آیا، اگر کوئی آنا چاہتا تو آج تک وہ کامیاب نہیں ہوا. اگر امام اعظم نے کوئی طریقہ اپنا ذاتی نکالا ہوتا تو کبھی بھی اس میں کامیابی آپ کو نہ ہوتی. لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ آپ کی جو فقہ ہے، جو مسائل ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی. تو اب آپ نے کہا کہ بھائی میں نے یہ ایک چیلنج بھی کیا ہوا ہے، اس کی ویڈیو میری موجود ہے سوشل میڈیا پر. آپ نے فرمایا کہ بھائی رفع الیدین کی حدیثیں زیادہ ہیں. رہی بات بتوں والی، تو بتوں والے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک روایت کہیں کتاب موجود ہے، وہ جو احمد سے ہے نا جی، احمد نقشبندی صاحب چھوٹے سے ہے، انہوں نے اس کا حوالہ پیش کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں. ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ صحابہ بھی بت لے کے آتے تھے جی، بلکہ یہ تھا کہ بھائی رفع الیدین شروع میں ہوتا تھا. عمل کی بات کریں نا تو عمل موجود ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ عمل حدیثوں میں موجود ہے اور نہ کرنا بھی موجود ہے، سیاست تب نہیں ہے. ہماری کتاب آپ اسے منگوائیں، PDF میں آپ کو بھیج دوں گا، پڑھیں آپ. احادیث مسائل نماز احادیث سیاست کی روشنی میں 2 سال ہو گئے ہیں جن میں رہتا ہوں، اور مرزا جی کو بڑی بار بھیجی ہے اور مرزا جی نے ابھی تک اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. کرنٹ لگ جاتا ہے شاید وہ جب ہاتھ لگاتے ہیں. اس میں جو عمل ہے نا بھائی، آپ کہتے ہیں بھائی عمل دکھایا کہ رسول اللہ نے کیا ہے جو ہے رفع الیدین، ہم دکھاتے ہیں. یہ آپ ابو داؤد کی حدیث نمبر جو ہے 750 دیکھیں. بابا جی، حضرت بابا جی ابو داؤد، ان کی حدیث ہے جناب 750. اس میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو دونوں ہاتھ کانوں کے قریب تک اٹھاتے، ثم لا یعود، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے. یہ ہو گیا عمل پریکٹیکل. اگلی روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے. یہ ابھی یعنی جن کو بتایا کہ مفتی صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بھائی فتویٰ ان سے لینا ہے، دین ان سے بھی سیکھنا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصے تک وہ آپ کے نالین شریف اٹھاتے تھے، وضو کراتے تھے، تکیہ اٹھا کے رکھتے تھے، وہ بہت قریب رہے. یہ جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے، امام ترمذی جو بابا جی ترمذی ہیں 257 اس میں حضرت امام ترمذی نے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ. فرمایا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے، نبی پاک والی نماز ہے. 10 صحابہ ساتھ. جی. تو انہوں نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، دوبارہ نہیں اٹھائے. جی. اب جو ہمارا اسلوب ہے، ہمارا منہج ہے کتاب لکھنے کا، اس میں یہ ہے کہ ہم نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم نے اس میں جتنی روایتیں نقل کی ہیں، جس محدث سے ہم نے حدیث نقل کی ہے اس محدث کے نزدیک وہ کیا ہے، قابل قبول ہے. قبول ہے. یعنی اس کو ضعیف نہیں کہا. جی. کیونکہ محدثین اپنے زاویے ہیں، تجربات کی بنا پر وہ ایک ایک حدیث کو ضعیف، ایک ہی حدیث کے بارے میں ایک محدث کہتا ہے کہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے ضعیف ہے. آپ کو پتا ہوگا. جی جی. ایک بارے میں ایک محدث کہتا ہے کہ یہ جناب ثقہ ہے، لیکن دوسرا محدث کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ضعیف ہے. تو ہر محدث کا اپنا اپنا اسلوب ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا تجربہ ہے. تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس محدث نے اپنی اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کی ہے اس روایت کے بارے میں حکم اسی محدث سے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ پاتے ہیں نا، یہ ابھی جامع ترمذی والی ہے، اس کے بارے میں ہم جناب بابا جی ترمذی کہتے ہیں
کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، امام ترمذی کا اپنا جو تبصرہ ہے. اور وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی والتابعین وهو قول سفیان الثوری واہل الکوفہ. یہ کہتے ہیں صحابہ میں سے بہت سے اہل علم اور تابعین میں سے اور امام سفیان ثوری اور احناف اس بات کے قائل ہیں کہ ابتدا میں سے رفع الیدین کیا جائے گا، دوبارہ نہیں کیا جائے گا. یہ امام ترمذی کا تبصرہ ہے جو کہ شاگرد ہیں بابا جی بخاری کے. جی ٹھیک ہے، یہ بابا بخاری کے شاگرد ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں. اب ہمارا یہ تھا کہ بھئی تحقیق کی بنا پر 4 محققین دنیا میں جو نے پورا دین جمع کر دیا ہے، تو اب کوئی بندہ یا تو ابو حنیفہ بنے یا ابو حنیفہ کے پیچھے چلے. اچھا، دو ہی باتیں ہیں نا. جی جی، یہ تو پھر ابل بن جائے، سوائے کا علم حاصل کر لے یا اس کے پیچھے چلے، یا امام مالک بن جائے. لیکن اب یہ ہے کہ یہاں حال یہ ہے کہ خود پتہ بھی نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہاں کہنا ہے یا نہ ہو کہنا ہے. بخاری نام کیا ہے قطعاً یہ نہیں پتا جسے کتنی. اور وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ خود اپنی تحقیق ریسرچ کرتا ہوں. تو اب امام ترمذی نے اس پر جو کیا ہے یہ 2 ہو گئے عمل، یعنی اس میں ہم ان کے ساتھ برابر ہو گئے، اگرچہ ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں سیاستہ کے اعتبار سے. اگرچہ سیاستہ سے باہر نکلے نا، جو سیاستہ سے پہلے کتابیں ہیں، تو ہمارا عدد بڑھ جائے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں چلو جی ہم نے مان لیا کہ چلو سیاستہ سے ہی اپنا دین ثابت کرتے ہیں، تو اس میں ہم وہ اور برابر ہو گئے. عمل ان کے پاس بھی ہے، عمل ہم نے بھی پیش کیا. لیکن اب جو چیز شاہزیب بھائی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کسی کے پاس ہمارے علاوہ نہیں. اور وہ یہ ہے کہ محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ ایک ہوتی ہے حدیث قولی اور ایک ہوتی ہے حدیث فعلی. یعنی فعل اور 2 چیزیں ہیں، ایک عمل ہوتا ہے بندے کا اور ایک اس کا فرمانا قول ہوتا ہے. ایک طرف حدیث قولی ہے اور ایک طرف حدیث فعلی ہے. ان دونوں کا آپس میں تضاد آ جائے کہ قولی حدیث کچھ کہہ رہی ہو اور فعلی کچھ کہہ رہی ہو، تو ترجیح قولی کو حاصل ہوگی. جس میں فرمایا گیا ہو، کہا گیا ہو، اس کی حکمت، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جس میں عمل ملے اس کے بارے میں توقف کرنا چاہیے. تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے، مرزا جی سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پوری ذخیرہ حدیث میں، ہم نے یہ بھی نہیں کہنا کہ بھئی سیاستہ سے لے کر آؤ. یہاں تو طریقہ کار یہ کہ پہلے حدیث لے کر آؤ، پھر سیاستہ سے لے کر آؤ، سیاستہ سے پھر بخاری میں سے لے کر آؤ. ٹھیک ہے جی. ہم نہیں، ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں حدیث کی ان میں سے کوئی حدیث ایک، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صحیح لے کر آؤ، بالکل ضعیف لے آؤ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرو. کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی حدیث لے کر آئیں، اور وہ حدیث بے شک ضعیف سے ضعیف درجے کی ہو، اس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ تم رفع الیدین کیوں نہیں کر رہے. آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا صحابہ رفع الیدین نہیں کر رہے، تو حضور نے فرمایا اوئے کیوں نہیں کر رہے رفع الیدین. میں آپ کو 2 حدیثیں دکھاتا ہوں اور وہ بھی سیاستہ سے اور وہ بھی سند صحیح سے. نسائی، بابا نسائی کی 1185 ہے اور مسلم کی 150 ہے، 970 ہے، 970 ہے یہ. اور یہ اس پر ہے کہ بھئی انہوں نے فرمایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، حضور تشریف لائے اور آپ نے دیکھا. یہ آپ دیکھیں نا، یہ میں پہلے اگری کر دوں گی، بعد میں آپ اعتراض کریں گے تو پہلے اگری کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جناب وہ سلام کے وقت رفع الیدین سے اسے منع کیا گیا. تو ہم کہتے ہیں سلام میں اگر منع ہے، سلام اینڈ میں ہوتا ہے تو درمیان میں تو بدرجہ اولا ہونی چاہیے نا. ابھی بات چاہتے ہیں نماز میں سکون اختیار ہو. اچھا، سلام والی حدیثوں میں یہ ہے کہ صرف کیا کرو، سلام پھیرو، اشارہ نہ کرو ہاتھ سے، یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ. لیکن جو ہم نے روایت نقل کی ہے نا وہ ہے، کیونکہ ایک حدیث کئی طرق سے مروی ہوتی ہے، اس کے کئی طرق ہوتے ہیں، تو ہم نے جو طرق نقل کیا ہے وہ ہے خرج علینا رسول اللہ ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کأن اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ. یہ کیا حال ہو گیا تمہارا کہ بھائی تم گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اب اس حدیث میں لفظ نماز 3 مرتبہ آیا ہے. پہلے آیا ہے نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. پھر آیا ایدیہم فی الصلاۃ، اور پھر آیا اسکنوا فی الصلاۃ. اس حدیث میں فی الصلاۃ، نماز میں کے الفاظ کتنی مرتبہ آئے؟ 3 مرتبہ. اب ہمارا موقف یہ ہے، اسی طرح مسلم کی حدیث جو ہے وہ الگ ہے
وہ الگ واقعہ، اس میں ہے کہ کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی جو سلام والی روایت ہے نا جس میں سلام سے میں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، اس میں یہ لفظ ہے کہ ہم نماز نبی پاک کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اور جو نماز کے اندر رفع الیدین والا ہے اس میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار تشریف لائے. تو اب حضور نے کیا کیا؟ دونوں موقعوں پر منع کر دیا. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ قولی حدیث ہے، ٹھیک ہے. عمل پہلے ہوتا ہے یا منع پہلے ہوتا ہے؟ اصول یہ کہ پہلے کلام ہوتا ہے بعد میں منع کیا جاتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے اگرچہ رفع الیدین ہوتا تھا، جب حضور نے جیسے پہلے شراب پی جاتی تھی، پہلے متع ہوتا تھا، بہت سارے کام پہلے ہوتے تھے، اس کی حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. تو کیا کر دیا حضور نے؟ اس کو منع کر دیا. اسی طرح ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ کیا کرنا ہے ہوتا تھا، اور حضور ہمارے پاس قولی حدیث ہے، قیامت تک قائم ہے. مرزا جی اور ان کے ماننے والے یا جتنے بھی ہیں وہ ایک حدیث لے کر آئیں ضعیف سے ضعیف جس میں حکم موجود ہو کہ رفع الیدین کرو. یہ ہو گیا. اب شیخ عبد القادر جیلانی والا جو اعتراض ہے اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے 4 محققین دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے پورے دین کو جمع کیا. یعنی پورا دین کتابی شکل میں سارے دلائل، اپنے مسائل، اپنے اصول، اپنے ضوابط سارے جمع کیے. قرآن پاک کی آیات کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، تاریخ الحدیث، فقہ القرآن، تاریخ القرآن، منسوخ القرآن، یہ سارے علوم جو ہیں انہوں نے اس پر مہارت حاصل کی، اپنی ٹیمیں بنائی، شاگرد بنائے اور ان کو جمع کر کے پورا دین لوگوں کے لیے آسان کر دیا کہ کسی نے چلنا ہے تو پوچھ کے ایک بندے کے پیچھے چلے. جیسے ہم میرے کے 20-25 بندے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی عالم تو نہیں ہوتا کہ وہ خود حدیث پڑھ کے سنا سکے، بلکہ وہ خود بھی بیچارہ اسی طرح ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو صحیح مانتے ہیں، تو اس نے جو بات کہہ دی ہے اس پر وہ کیا کرتے ہیں جی عمل شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ 4 محققین ہیں جن کے پیچھے کیا ہے دنیا چل رہی ہے، ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چل لے اور اس کی بات کو صحیح مان لے تو وہ ٹھیک ہے. غوث اعظم جو ہیں وہ پیدائشی طور پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے امام ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام احمد شاگرد ہیں حضرت قاضی ابو یوسف کے، حضرت قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے. یعنی جس کے وہ شاگرد ہیں، یعنی امام غوث پاک جس بندے کی تقلید کر رہے ہیں وہ بندہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے. ٹھیک ہے. لہذا اب یہ ہو گیا کہ بھئی غوث پاک سرکار جو ہے وہ رفع الیدین کر رہے ہیں تو وہ ایک انہوں نے اپنا محقق مانا ہے. انہوں نے کبھی بھی احناف کی نماز کو لنگڑی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو حنفی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو شافعی ہیں اسی بنیاد طالبین میں انہوں نے 4 مذاہب کی بات کی ہے کہ ہم امام کیا کہتے ہیں احمد بن حنبل کے پیچھے چلتے ہیں تو باقی 4 امام ہیں. لیکن اب میں ایک بات کرتا ہوں، یہ خانسامہ مسجد میں ایک بندے نے اس کی فالور نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے اس کو جواب دیا تھا تو وہ اس کی ہدایت کا سبب بن گیا. میں نے کہا بچے مجھے یہ بتا کہ تجھے جب رفع الیدین شروع کرایا گیا تو کیا بات کہہ کے کرایا گیا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایک پاس ہے رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک پاس ہے ابو حنیفہ ہے، اور تو میں نے دس کہ ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھے یا رسول اللہ کا پڑھے. میں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے. شیخ زبیر صاحب بھی جو ہے وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے جو ہے سب سے آسان شکار ہمارا بریلوی ہے، کیونکہ ان کے علماء نے ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت ڈالی ہے، اور جب ہم ان کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ فوراً مان لیتے ہیں. جبکہ جو بندی ہمارے شکار نہیں ہوتے وہ ہم ان کو کہتے ہیں وہ ان کے علماء نے ان کے دلوں میں اکابرین کی محبت ڈالی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اکابرین کے بغیر نہیں بات مانیں. ٹھیک ہے. لہذا جب شکار کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے سنی بچوں کو، ان کو کہتے ہیں وہ حدیث ہے رسول اللہ دی، حنفی نے اے ابو حنیفہ دی گل مانے. ہن تو مندا سی ابو حنیفہ بڑے نے یا رسول اللہ بڑے نے؟ بے شک بندہ جی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا تو وہ کہتے ہیں رسول دے مقابلے بابے لے کے اوندے نے جی، نبی پاک والے بابے لے کے اوندے نے. ہاں جی. ہن اسی بھی کچھ اساں دا حدیث سی مسلم دی، نسائی دی، ترمذی دی، ابو داؤد دی، 4 حدیثاں دسیاں. ہن تسی سارے مقابلے بابا کیوں لے کے اوندے جی؟ ہن پوچھ رہے ہیں اسی بھئی آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کا پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نماز پڑھنے میں ہماری طرح ہیں، اگرچہ مراتب میں، مکان میں، شرف میں، عزت میں وہ غوث اعظم ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں وہ ہم جیسے ہیں. جس طرح میں ہوں آپ ہیں، اسی طرح غوث پاک ہیں، وہ بھی ایک امام کی مان کے پڑھتے ہیں، ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث پیش کی اور ان کی دلائل موجود ہیں جی.
یعنی آپ پتہ فرمائیں کہ دنیا حیران ہو گئی ہے اس بات پر کہ جیلم کے ایک مولوی نے سیاستہ سے ساری نماز حنفی ثابت کر دی اور مرزا صاحب تک اس کو ہاتھ کسی ایک بندے نے دیا تو کہے اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہے جی بھائی ابن ماجہ بھی تو سیاستہ میں ہے نا میرے بھائی, تو ابن ماجہ اٹھا دو. پہلی بات تو یہ تو ابن ماجہ ہے ہی کوئی نہیں, بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی سب سے وہ حدیث ہے. تو یہ تحقیق کا معاملہ ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے امام کی جو تحقیق ہے ہم اس کو برحق مانتے ہیں, لیکن ہم ائمہ کی تحقیق کو باطل نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ریسرچ ہے. اگر اس ریسرچ کے پیچھے جیسے اب آپ بغداد چلے جائیں نا جی, تو شام چلے جائیں, عرب ممالک میں چلے جائیں, یہاں سے چونکہ ایک ہی مسلک ہے, مذہب ہے حنفی, تو وہاں پہ شوافی, حنابلہ, مالکیہ, میں میرے دوست نے شافعی عربی بھی, میں نے جب یہ کتاب اس بندے نے اس کو عربی میں کیا ہے وہ حملی ہے, اور پاک جس میں سر وہ حملی ہے. ایک دوسرے کے پیش نماز بھی پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کی مانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو جس طرح آپ کہنا آپ نے شروع کر دیا, تو ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے ریسرچ اگر کی ہے تو کیا ساری حدیثیں پڑھ لی, کیا ہر حدیث کا آپ کے پاس جواب موجود ہے؟ آپ بتائیں کہ بھئی ہم رفع الیدین نہیں کر رہے, دنیا نہیں کر رہی. آپ کے والد صاحب نے آپ قرآن کا تعارف صحیح کروایا, رسول کا تعارف ٹھیک کروایا, نبی کا تعارف ٹھیک کروایا, جنت دوزخ ٹھیک بتائی, تو نماز غلط بتائی صرف. ٹھیک ہے جی. لہذا یہ کوئی بات نہیں کہ رفع الیدین نے بخاری میں لکھا ہوا ہے تو کرنا ہے. بخاری میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اصل جب بخاری کٹی نا ساری, یقیناً تو سب کو پہلے بخاری چاہ کے پر مار دی. اگر بخاری میں پڑھا دیتی نا ایک جگہ مرزے کے سامنے بہ کے بھئی اے بخاری کا قرآن ہے, بخاری کا قرآن ہو رہا ہے, قرآن دا ہو رہا ہے, بخاری دی آیتاں ہو رہن تو قرآن دی ہو رہن تو سارے سدھے ہو جاسن. اسی آنے ہیں بھی اے بندے, اور اس کا مشن بھی یہی ہے. خدا دی قسم ہے, میں لگتا ہے اس بندے دا مشن ہی صرف یہ ہے ریکارڈنگ نہ کرنا ہے تھوڑے نال, میں دل درد دل نال کر دیں کوئی بارش اتنا ہوگا. اسی تھوڑے اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ اسی چاہتے اس کا مشن یہ ہے کہ یہ کتاباں تو لوگوں کو دور کیتا جائے, مذہب دے لوگوں کو بیزار کیتا جائے کہ سارے غلط نہیں یار, ایک بھی ٹھیک نہیں, ایک بھی ٹھیک نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ رفع الیدین کا معاملہ جڑا ہے وہ ساڈے کول جتنی دلائل ہے نا, قرآن ہے, قد افلح المؤمنون, مومنین کامیاب ہو گئے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور سے صحابی نے جو اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. خاشعون کا معنی یہ ہے کہ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا ہمارے تو دلائل قرآن میں بھی ہیں, سنت میں بھی ہیں, پریکٹیکلی بھی موجود. یہی وجہ ہے کہ ابو حنیفہ نے تلوار کے ذریعے نہیں اپنی تقلید کروائی, تلوار کے ذریعے تو صرف ان کے زمانے میں ہوتی. آج دنیا میں سب سے زیادہ ان کا مقلد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تحقیق سنت کے سب سے زیادہ کری. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے ساری بات کی, میں اس میں دو سوال میں نے نوٹ کیے ہیں. پہلی چیز آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ثابت ہے, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ان کا نام لیتا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور حضرت جو ہے نا امام اعظم حنیفہ نے کئی بار دیکھا ہے, اور یہ سارے حوالے میں آپ کو بھیج دوں گا. شافعی علماء ہیں, ابن حجر مکی حتمی, ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور ابن عبد البر جو ہیں وہ مالکی ہیں. ان سب نے لکھا ہے. بلکہ میں نے وہ آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں 16 سال کے تھے امام اعظم حنیفہ, تو مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ, تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے, اور میں اس کے قریب ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث الجز الزبیدی ہیں. تو میں ان کے قریب ہوا تو میں نے اپنی کانوں سے سنا. یعنی امام بخاری کی سند جو ہے نا وہ جو ہے وہ 10 واسطوں سے ہے, 5 واسطوں سے ہے, اور ان کی سب سے جو مضبوط سند ہے, یعنی سب سے جو زیادہ جس کو اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ثلاثی. 3 واسطے ہوں نا راوی اور رسول اللہ کے درمیان, اس کو کہتے ہیں ثلاث, 3 واسطوں والی. 4 ہوں تو رباعی, ٹھیک ہے, اور 2 ہوں تو ثنائی کہتے ہیں, اور 1 ہو تو قرآنیات کہتے ہیں. پوری اس میں کیا کہتے ہیں ذخیرہ حدیث میں, اور جتنے ائمہ حدیث ہیں امام مالک سمیت, کسی ایک کے پاس بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک سند کے ساتھ نبی پاک سے روایت کرے سوائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. وہ صحابی سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں. 7 صحابہ ہیں, میں آپ کو پوری ریسرچ بھیج دوں گا اگر آپ کہیں گے تو, جن کو انہوں نے دیکھا ہے. جی
اچھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں کہا کہ وہ جو رسول اللہ نے ان کو فرمایا تو اپنی آپ مجھے بتائیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، آپ نے مناظرہ نہیں دیکھیں آپ سے یہ چیز کہا تھا کہ میں آپ سے ایز اے اسٹوڈنٹ آیا ہوں، آپ سے ریسرچ لے رہا ہوں، اس کی اب آپ مجھے بھیجیں گے، میں اس پہ ریسرچ کروں گا، جو چیز نکلے گی وہ اس پہ عمل کیا جائے گا۔ انجینئر صاحب کے پاس بھی گیا ہوں، ان سے بھی جو چیزیں لی ہیں ٹھیک ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، جو چیز ان کی حق ہے اس کو حق مانا گیا ہے، جو چیز ان کی غلط ہے اس پہ دوبارہ ان سے بات کی گئی ہے۔ میرا مشن ہی یہ ہے کہ میرا چینل دیکھیں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کے آپ نے تو فریدین شروع کر دی ہے نا میرے بھائی، جی دیکھیں میں ایک سال تک آپ نے سے تک کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے تو وہ ہمیں بتائے نا کیوں چھوڑ دیا۔ جی میں نہیں رفع دین چھوڑا نہیں، میں کر رہا ہوں، میں نے ابھی نہیں چھوڑا، ابھی چھوڑا نہیں ہے، نہیں نہ کرنا۔ جی میں بتاتا ہوں رک جی۔ دوسری چیز آپ نے یہ چیز کی آپ نے کہا ہے کہ بیچ میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کا سکون خراب کر رہے ہو رفع دین کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر یہ چیز سوچی جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم رفع دین کرتے ہیں وطر میں تو کیا آپ وطر کا سکون خراب کرتے ہیں؟ دوسری چیز جب ہم عید الفطر میں کرتے ہیں اور عیدوں میں کرتے ہیں تو کیا مطلب عید ہم کا اس کا سکون خراب کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ذرا اپنا موقف پیش کر دیں۔ اور دوسری بات جب جی وہ جو رفع الیدین ہے وہ واجب ہے، حکم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بارے میں حکم ثابت ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو اصول جو بتایا ہے کہ جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں واجب جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس میں اس وقت تکبیر واجب ہے نا جو وطر پڑھتے ہیں یا عیدین میں، تو وہ حکماً حدیث سے ثابت ہے کہ وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تو اس میں بارے میں حکم نہیں ہے، اس بارے میں حکم الٹا ہے کہ آپ نے منع کیا۔ جی بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سمجھ گیا میں، یعنی جہاں واجب ہے وہاں تو کرتے ہیں، پہلا تو واجب ہے، فرض ہے سب کے نزدیک، جی جی تو مطلقاً تو نہیں نا، لیکن نماز کے اندر حضور نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب پہلے رفع دین کے علاوہ جو باقی رفع دین ہے وہ رسول اللہ سے منع فرمایا۔ جیسے سجدے کے درمیان حدیث ابو داؤد میں کے اندر موجود ہے جی کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین تھا، جی ہر رکعت کے وقت رفع الیدین ہوتا تھا۔ اب یہ کرنے والے صرف کیا کرتے ہیں؟ جی رکوع سے جانے سے پہلے رکوع میں جانے کے بعد کرتے ہاں ہیں، جی، سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے، تو وہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ جی جبکہ اس پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ حضور نے سجدے کے درمیان منع کیا۔ جی یہی وہ منسوخ والی روایت ہے جی یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں حضور نے منع کر دیا ہے، جی تو سجدے کے درمیان بھی نہیں کی جاتا، تو سجدے کے درمیان کیوں نہیں کرتے؟ اپنی مرضی کی نماز بنانی ہے کہ جہاں دل کی ہے وہاں پہ کر لیں گے، جہاں پہ دل کی نہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ کے سوال آ گیا نا انشاءاللہ، اس پہ انشاءاللہ ریسرچ کی جائے گی۔ اور جو ایک میں نے پہلی سوال کیا تھا کہ اگر یہ منسوخ کر دیا گیا ہے تو جیسے ہمارا عقیدہ آپ کا بھی ہوگا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ثابت ہے رسول اللہ سے، تو کیا رسول اللہ نے ان کو پھر اس بارے میں تلقین کیوں نہیں کیا کہ صحابہ کو بتایا کہ بھائی یہ نہیں کرنا، تو غوث اعظم کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ بھائی یہ نہیں کرنا، تو انہوں نے آگے سے اپنی امت کو کیوں؟ جی اب یہ ایک عجیب سی بات ہے، بچکانہ سی بات ہے کہ بھئی ان کی ملاقات ہوئی ہے، جی یہ کس سند سے ثابت ہے بھئی ان کی ملاقات تو ہوئی؟ علماء ممبر پہ تو کہتے ہیں نا، اور ملاقات میں ان کو کیا کیا بتایا گیا اور کیا کیا نہیں بتایا گیا؟ نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے نا جی، شریعت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی جی اور رضیت لکم الاسلام دینا، وہ مکمل ہو گیا جی، آپ اس کے بعد خواب سے ثابت نہیں، جی چلیں یہ بھی اوکے ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی یہ دو سوال تمہارے اوکے ہو گئے۔ اب جی ٹھیک ہے، اور آپ نے ہماری ویڈیو سنی ہے جی جی لگائی ہے کل متحدہ علماء کی؟ ہاں جی میں ساری دیکھی ہے ماشاءاللہ، آپ نے سارے علماء بٹھائے ہوئے، مطلب کافی ساروں کو میں جانتا ہوں الحمدللہ، اور ساروں سے ملاقات ثابت ہے۔ جی جی بھائی بات یہ ہے کہ موقف پیش کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، بے شک، اس لیے ایک عرصے تک